السلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اللہم صل اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الصَّلَوَاتُ بہت پچھتائے گی وہ زبان اپنے رب کے سامنے جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں۔ بہت پچھتائے گی، یاد رکھیے گا جس دن اپنے خدا کا سامنا کرنا پڑے گا اس دن وہ زبان بہت پچھتائے گی جسے زمین پر علی علی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں اور اسے یاد بھی رکھیے گا کہ اگر دل میں علی نہ ہو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو ابلیس بننے میں۔ ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو ابلیس بننے میں اگر دل میں علی نہ ہو، لیکن یاد رکھیے گا علی آقا و مولا کا اسم گرامی علی ایک ہی لمحے میں قوت جاذبہ بھی رکھتا ہے اور قوت دافعہ بھی رکھتا ہے۔ قوت جاذبہ یعنی اندر جب داخل ہو جائے تو پھر جذب ہو جاتا ہے، اور دافع اس لیے کہ دل میں جو اور ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یا علی سمجھنا سرکار، یا علی یعنی سمجھ رہے نا، یعنی علی کے دل میں آنے کے بعد سرکار کوشش نہیں کرنی پڑتی کہ کوئی دشمن نکل جائے، نہیں، وہ علی قوت جاذبہ اور دافعہ دونوں رکھتے ہیں، بس دل میں آنے کی دیر ہے اور اس کا عشق اور محبت۔ چلے ایک مثال سامنے آ گئی، اسی سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں تو پھر رازوں کی طرف تھوڑا بڑھ جاؤں اور سورہ روم کے تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے، اس کا کچھ ترجمہ جناب کی خدمت میں عرض کروں۔ لیکن کمال ہے، میسم تمار سے تو آپ واقف ہیں، میسم تمار، کمال میسم تمار، کمال میسم تمار، سرکار کمال میسم تمار، عجیب خطیب ولایت ہے، عجیب۔ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، بازو بھی کاٹ دیے گئے، ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں، کھجور پہ انہیں پھانسی دے کے لٹکا دیا گیا، اور وہاں لٹکے ہوئے وہ 3 دن تک فضائل علی بیان کرتے رہے، 3 دن تک سرکار میسم 3 دن تک فضائل علی۔ اب خود سوچو، بازو بھی کٹے ہوئے ہوں، ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہوں، تو وہ انسان طبعی طور پہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، ممکن نہیں۔ یہی بات مفضل نے پوچھی، کہا آقا اے صادق آل محمد سخی فرمائیے 3 دن میں کیسے آدمی کھجور کے ساتھ لٹک کے
ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں، پھانسی پہ لگا ہوا ہو، اور وہ 3 دن تک بول بھی رہا ہو اور لوگوں سے کہہ رہا ہو آؤ آؤ میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو تم نے زندگی میں نہیں سنے، وہ کوئی اور بات نہیں۔ تم دیکھتے نہیں کتنی عجب بات ہے کہ میثم نے مسلمانوں سے یہ نہیں کہا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے فضائل سنو۔ اللہ اکبر، سرکار اس کا سرکار وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے موت نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے پھانسی لگا دو۔ تو پھر یاد رکھنا ولایت علی ابن ابی طالب حجروں سے نہیں ملتی، کھجور پہ لٹکنے سے ہے۔ سرکار سمجھ رہے ہیں نا، اب یہ حجروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حجروں کا مسئلہ نہیں ہے حضور، کھجور پہ لٹکنا پڑتا ہے تب جا کے ولایت آتی ہے۔ ویسے میں نے زندگی میں وہ حدیثیں 9 حدیثیں ہیں سرکار میثم کی، معصومین نے خود بیان کی، خاص طور پہ کاظم بادشاہ نے۔ اچھا ایک میری منت مان لیجیے، ضرور آپ سنیے، سب کچھ سنیے، سب کو سنیے، میں تو کسی کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں، یقین جانیے حضور، یقین جانیے، نہ میں کسی کی تردید میں نہ تائید میں، لیکن تب دکھ بہت لگتا ہے، مصائب پہ نہیں آتا رونا، اس وقت دکھ لگتا ہے جب کہتے ہیں کہ کاظم بادشاہ کی بیٹیوں کے پاس ایک چادر تھی، وہ بچہ بڑا اچھا پڑھتا ہوگا، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، زندگی ہو، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات ناقابل قبول ہے، کیونکہ جس تاریخ کو میں نے پڑھا ہے اور جس سے میں نے نجف میں دروس دیے ہیں نا، میں تو حیران ہوں اس چیز پہ۔ میں نے امام موسیٰ کاظم کی اتنی جائیدادیں پڑھی ہیں، اتنی جائیدادیں پڑھی ہیں کہ ان سب اماموں میں سے سب سے امیر ترین امام موسیٰ کاظم ہے، اور امام سے عرب میں انہیں امام حلویات کہتے ہیں۔ ان کا ہر وقت دسترخوان اور اس پر 70 قسم کے میٹھے ہوتے تھے، 70 قسم کے میٹھے، اور اسی امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تھا میٹھا ضرور چکھا کرو کیونکہ اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے۔ سرکار سمجھ رہے ہیں نا آپ اس کو، سرکار ہاتھ باندھ کے، کوئی اور مصائب اس کی جگہ پڑھ لیا کریں، ہاں جی، اللہ رحم کرے۔ امام رضا کے اپنی اتنی جائیداد ہے جس سے لوگ بادشاہی کے لیے منتیں کر رہے ہوں، اس کے گھر اس کی بہنوں کے پاس چادر نہیں تھی۔ چھوڑیے یار، بس کچھ درد دل ہیں، صلوات پڑھ دیں۔ ہاں اتنی جائیداد کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ عجیب نہیں لگتا تمہیں، آف دی ریکارڈ بات ہے، عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ ہم ان کی غربت پڑھ پڑھ کے V8 پہ چڑھ گئے، اور ان کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے۔ چھڈو جی چھڈو، ایڈنا ظلم ٹھیک نہیں ہے، انہاں دی بادشاہی پڑھو، کیڑی غربت۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار جواد الائمہ محمد تقی بادشاہ کے سامنے سرکار ابو ہاشم جعفری تشریف رکھتے ہیں، اور وہ کہنے لگے مولا کیا غربت تھی حسین بادشاہ کی، کیا غربت تھی۔ امام نے جلال سے چہرہ، سرکار ابو ہاشم خود حسنی حسینی سید ہیں، ان کی طرف دیکھ، اور 4 اماموں کے دربان ہیں، ان کی طرف غور سے دیکھا، اور جواد الائمہ محمد تقی بادشاہ نے فرمایا چچا ابو ہاشم جعفری آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ حسین غریب کا کوئی نہیں رہا، حسین کو زخم آ گئے، یہ تو حسین کی شجاعت ہے، یہ حسین کی غربت نہیں ہے۔ کہا مولا تو پھر حسین کی غربت کیا ہے؟ کہا سنو، حسین کی غربت یہ ہے کہ وہ مخلوق کو اللہ دکھانا چاہ رہا تھا، مخلوق دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں حضور، یہ غربت ہے، سرکار
نے غربت سرکار وہ غربت پڑھی سرکار، یہ غربت ہے سرکار، یہ غربت نہیں ہے۔ وہ خاندان کیسا غریب ہے جس نے انسانوں کو غریب دیکھا کہ وہ پتھروں کی اور حلووں کی اور لکڑی کے بتوں کی عبادت کر رہا ہے، انہوں نے اپنے خزانے سے انہیں خدا دے دیا۔ سرکار 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 خدائی ربوبیت ایک آسمانی حقیقت تھی سرکار، ربوبیت ایک آسمانی حقیقت تھی، یہ گھرانہ اسے زمین پر لے آیا۔ وہاں تک تم کیسے جاتے ہیں سرکار؟ لفظ مخلوق کا عربی میں معنی ہے، لفظ مخلوق کا معنی ہے نقص زدہ، اپاہج۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم مخلوق ہیں، مخلوق کا معنی ہے اپاہج، مخلوق کا معنی ہے ناقص، مخلوق کا معنی ہے کم کمالوں والا۔ یعنی کمال نہیں دیکھ رہے آپ کہ مخلوق ہیں ہم، یعنی اپاہج ہیں ہم، ناقص ہیں ہم، پست ہیں ہم، اور وہ ہے خدا، وہ ہے کمالوں والا، وہ کمالوں سے بھی بلند۔ تو اب ملنا کیسے ہو بندے اور خدا کا؟ وہ کمالوں والا، ہم پستی والے، اب کیسے ملاقات ہو؟ تو اب کوئی ایسا نقطہ چاہیے کہ وہ ادھر سے آئے، اس نقطے تک تو خدا رہے، ہم اس نقطے تک جائیں تو مخلوق رہیں۔ اسی لیے علی نے کہا تھا میں ہوں وہ نقطہ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، علی نے کہا تھا سرکار سرکار دیکھ رہے ہیں نا کہ میں ہوں وہ نقطہ، میں ہوں نقطہ۔ اب اس کی ایک مثال کوفے میں علی نے دی، اس کی مثال ایک علی نے کوفے میں دی اور عجب دی۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین ما معنی عبداللہ، مولا عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو بس وہ آپ کیونکہ اردو سے واقف ہیں تو اسی کو مد نظر رکھیے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ کا یہ جو کا ہے نا بیچ میں، یہ اس میں ضمیر ہے، یعنی یہ دونوں کو بندے کو بندہ رکھے گی، خدا کو خدا رکھے گی، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کا بندہ۔ اب اگر یہ کا علی کہہ رہے ہیں غائب ہو جائے، کا بیچ میں نہ رہے، تو اب یہ بن جائے گا اللہ بندہ۔ اور اگر بندے سے شروع کیا تو یہ بن جائے گا بندہ اللہ۔ کہا نہ اللہ سے شروع ہو کے اللہ کی بات کا پتہ چلا، نہ بندے سے شروع ہو کے اللہ کا پتہ چلا، تو کہا یہ کا صرف غائب ہوا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ، تب پتہ چلے۔ کا غائب ہو گیا، اللہ بندہ، بندہ اللہ، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ تب علی نے اپنی انگلی کو سیدھا کیا اور کہا یہ جو اللہ کا بندہ میں کا ہے نا یہ میں ہوں۔ ہائے 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 اللہ اکبر، ہائے 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 سرکار، ہائے ہائے سرکار، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ یہ اللہ کا یاد ہے ادھر کا یہ ہے اللہ کا بندہ۔ اب اگر یہ میں بیچ میں سے نکل گیا، ہائے ہائے، تو نہ اللہ تم سے راضی نہ تم اللہ کو مان پائے۔ تو کہا میں ہی توحید ہوں، ہائے 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 ہائے، میں ہٹ گیا تو نہ تم اللہ کو پا سکو گے۔ لیکن میسم لٹکا ہوا ہے کھجور پر، اور بادشاہ سے پوچھا جا رہا ہے ہاتھ پیر ہے نہیں، تو یہ 3 دن تک زندہ ممکن نہیں، زندہ کیسے رہا؟
صادق مسکرا دیے، کہنے لگے تمہیں کس نے کہا کہ وہ طبعی طور پہ زندہ تھا؟ نہیں، وہ حب علی کی بنیاد پر زندہ تھا۔ ہائے ہائے، وہ حب علی کے زور پر، سرکار وہ حب علی کے زور پر، کہا وہ حب علی کے زور پر 3 دن تک جو ملک الموت ٹلتا نہیں، جو آ جائے تو پھر ہٹتا نہیں، وہ ملک الموت 3 دن تک مولا کھڑا رہا۔ کہاں کھڑا رہا؟ کہا مولا کیا میسم میں طاقت تھی کہ وہ عزازیل کو سرکار اسرائیل کو روکے رکھے، ملک الموت کو روکے رکھے؟ کیا اتنی طاقت تھی؟ کہا طاقت نہیں تھی، فضائل علی میں سحر اتنا تھا کہ ملک الموت بھول گیا کہ وہ کرنے کیا آیا۔ آئے ہائے ہائے، سرکار کہا وہ فضائل علی میں گم ہو گیا، وہ میسم جیسے خطیب کھجور سے سنتا رہا۔ لیکن چلو آج تم سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے مجھے جو ایک مومن کو ایک مومن سے ہوتی ہے، لیکن سرکار اور وہ مومن کی محبت بھی بڑی عجیب۔ مناقب خوارزمی ذرا دیکھنا، مناقب خوارزمی میں ہماری کتاب نہیں ہے، 640 ہجری میں، آج سے سمجھ لیجئے 1200 سال 1300 سال یا 900 سال پہلے کی کتاب۔ اختب خوارزمی وہ لکھتے ہیں، خوارزم کے ترکی کے سب سے بڑے محدث ہمارے بھائیوں کے، جو محدث بھی ہیں اور امام حدیث بھی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بس 3 حدیثیں جلدی سن لو کہ اللہ، اور تینوں مناقب خوارزم سے لے رہا ہوں، کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت میں اگر 2 مومن ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو ان کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سننا نا، کب بخش دیتا ہے؟ سرکار سمجھ، کب بخش دیتا ہے؟ کب بخش دیتا ہے؟ بس سرکار کہتے ہیں، مناقب خوارزمی والے کہتے ہیں کہ کوئی دل جلا تھا، اس نے کہا تو پھر کیا معنی ہوا اعمال کا؟ کیا معنی ہوا؟ کہ رسول نے فوراً رخ موڑ کے کہا عمل بھی تو تبھی قبول ہوں گے جب محبت علی ہوگی۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور دوسری حدیث جلدی سے لے لو، دوسری حدیث تاکہ آگے بڑھ جاؤں سرکار۔ بھائی دوسری حدیث مناقب خوارزم نے کیا لکھا؟ اس نے کہا لوگ گرمی میں بیٹھے تھے اور رسول علی کر رہے تھے۔ منظر، رسول علی کر رہے تھے اور گرمی تھی بڑی، کسی مومن نے پسینہ یوں صاف کیا، رسول مسکرائے اور کہا اے مومن اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے وعدہ کر، اس شخص سے وعدہ کر جس کا یہ پسینہ اترا ہے، اس سے کہے کہ جو بھی شخص مسلمان مومن نہیں، جو بھی شخص تیرے بھائی علی کی محبت کے جلسے میں بیٹھ جائے اور اسے پسینہ گرمی سے اتر آئے تو اس سے وعدہ کرو کہ میں اللہ اسے ہر پسینے کے قطرے کے بدلے میں جنت سے بڑا شہر دوں گا۔ جنت میں ایک شہر دوں گا، ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں، اللہ اکبر، سمجھ رہے نا حضور؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار آپ سب جی ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، لیکن یہ مومن کی عزت و توقیر ہے، مومن کی عزت و توقیر۔ یقین جانو صرف تم ہی نہیں آتے اپنے کام چھوڑ کے یہاں پر۔ صادق آل محمد ایک دن لوگوں نے مسجد نبوی کے باہر دیکھا کہ صادق نے نالین بھی نہیں پہنے ہوئے، آبا بھی نہیں ہیں، امامہ بھی نہیں ہیں، اور سرکار اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مسجد سے دو مومن نکلے، انہوں نے کہا مولا خیریت ہے؟ کہا اللہ کا شکر۔ صادق کہنے لگے اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے مومن دکھلائے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس عشق کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ ان محبتوں کو؟ سمجھ رہے ہو حضور؟ حضور ہاں، بس میں کیا کروں، بس میشم کی حدیثوں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک انصاف کے ساتھ پہنچ جائے اور حق سچ پہنچ جائے۔ یہ وہی میشم ہے، کوفے میں مولا خطبہ دے رہے تھے، بھئی سنتے جاؤ۔ کوفہ میں مولا خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک امیر المومنین نے دو باتیں کی اور دونوں ہی بڑی زبردست ہیں۔ مولا نے اپنی پسلیوں پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا لوگو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کی ان دونوں پسلیوں کے درمیان کوئی گوشت اور خون ہے؟ ہرگز نہیں، یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اور پھر علی نے جلال میں دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا لوگو تمہیں کیا پتا، میں تمہیں بتلاتا ہوں علی کون ہے، غور سے سنو۔ اس علی نے، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کی زبان میں کہہ دیتا تھا، علی نے کہا اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے مجھ علی پر بھی واجب کر رکھا ہے کہ میں بھی اس کے علی کے فضائل پڑھوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو شے خود علی پر واجب ہو، جو شے خود علی پر واجب ہو، آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب سرکار اب سنتے جائیے۔ اب میسم نے یہ جب سب سنا، لیکن اگلا جلال والا جملہ سنا دوں کہ حذف کر دوں، چھوڑ دوں؟ تو پھر اگلا جملہ سن لیجئے، علی کا خطبہ، علی کا خطبہ، علی کا خطبہ۔ اور علی کہہ رہے ہیں، ہاں سرکار علی کہہ رہے ہیں اس اللہ نے مجھ پہ واجب کر رکھا ہے کہ میں بھی اس کے علی کے فضائل پڑھوں۔ یہ کہہ کے علی نے کہا سنو لوگو، علی کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس کا بایاں ہاتھ کیا ہے، اور بائیں کو نہیں پتا کہ دائیں کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے فضائل کا عالم۔ بس درمیان میں بیٹھے تھے میسم، وہ آہستہ آہستہ پیچھے کھسکتے کھسکتے کھسکتے، اب جیسے ہم میں سے کسی نے اٹھنا ہو تو وہ تھوڑا راستہ بناتا بناتا بے پچھو موقع مل جائے۔ بس وہ میسم کو موقع ملا اور وہ باہر چلے گئے مسجد کوفہ سے، باب سوبان سے باہر نکل گئے، بازار میں آ گئے کوفہ کی۔ بس جب آئے تو کوفہ والوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ اب وہ بھاگے ہوئے آئے اور مسجد میں داخل ہوئے اور علی بادشاہ اپنے منبر پہ ہیں اور کہنے لگے امیر المومنین غضب ہو گیا، امیر المومنین غضب ہو گیا، امیر المومنین غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا بھائی، کیف الاحوال، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا سرکار کیا بتائیں، میسم زمین پہ نہیں ہے، آدھے آدھے زمین سے اوپر آدھے آسمان کے نیچے لٹک رہا ہے اور زمین سے اٹھ گیا ہے۔ مالک دیکھیے عجب جادو ہے۔ کہا اچھا میسم، اور وہ فضا میں بلند ہے؟ جی آقا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں چل کے۔ اب حضرت سرکار لوگوں کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اب یوں ہی نگاہ میسم کی وجہ اللہ پہ پڑی، بس آہستہ آہستہ زمین پہ تشریف لے آئے، اور جب زمین پہ تشریف لے آئے تو اب کہنے لگے سر جھکا کے۔ اب علی بادشاہ نے پوچھا میسم یہ کیا کیا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا تم فضا میں بلند ہو گئے؟ اب میسم، اب وہ میں اردو میں نہیں کہہ سکتا تو میں پنجابی سنانا کہ میسم جواب کی دیتا۔ سر جھکا کے میسم نے کہا سرکار
تسی اپنے فضائل خود پڑھ رہے سو، بس مینوں کچھ زیادہ چڑھ گئی۔ اللہ سرکار، سرکار بس علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حضور اب علی کو جلال آ گیا۔ علی نے کہا اچھا میری محبت کا خمار اتنا کہ تو فضا میں بلند ہو گیا، تو میسم ذرا اور بتلا میری محبت میں، میری حب میں اور کیا کر سکتا ہے؟ بس سر کو جھکایا، چہرے سے بال ہٹائے، زیارت کی، کہا آقا اجازت ہے بتاؤں کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ کہاں اجازت ہے، بول میری محبت میں اور کیا کر سکتا ہے؟ بس میسم نے سر جھکا کے پھر اٹھایا، کہا پھر مولا آج آگے سے ہٹ جائیے، آج آپ کا میسم اللہ سے باتیں کرے۔ ہائے 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 سرکار، آج پھر پردہ ہٹا دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ میسم، وہ میسم ہائے ہائے کھجور پر لٹکا ہوا، جس کے بعد ان کی زبان کاٹی گئی، جس کے بعد خائف ہو گیا ظالم اور زبان کاٹی گئی۔ پہلے تو دربار میں زور لگاتا رہا نا، زور لگاتا رہا کہ مجھے امیر کہو، مجھے امیر کہہ کے سلام کہو، سوٹی بھی ماری، یہ بھی کیا۔ اور جانتے میسم نے کیا کہا تھا؟ میسم نے کہا ہے کیا اللہ دو ہو گئے ہیں جو میں تجھے امیر کہوں؟ اسے کہا کیا مطلب؟ اسے کہا غدیر میں ابھی تو اس نے ایک امیر منوایا تھا۔ ہائے 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 سرکار، سرکار ابھی تو ایک امیر منوایا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ اب وہ میسم کی بس کتابوں کی نہیں حدیث سرکار، کھجور سے بولی گئی حدیث، بس وہ سنانی ہے آپ کو، وہ سنانی ہے جناب حدیثیں آج دو، بس دو بندوں کی دو حدیثیں اور تم سے اجازت دے لوں گا۔ میسم ہے کھجور پہ، پھانسی لگی ہوئی ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے سرکار، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میری طرف متوجہ رہی ہے۔ آپ کو پتہ مجھے سخت چڑ چڑھتی ہے، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی کے ذکر میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بس علی کا ذکر عبادت، رسول نے کہا ذکر علی و عبادت، تو آپ اپنی عبادت کو کیسے قطع کر لیتے ہیں؟ اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بندہ اپنی عبادت کو غارت کیسے کرتا ہے، بیٹھا بھی عبادت میں ہو اور نبی کی مہر بھی ہو کہ ذکر علی و عبادت، اور پھر بھی وہ ادھر ادھر دنیا کی طرف متوجہ ہو۔ کمال ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ بس حدیث سنیے جناب، مجھے نہیں پتا پہلے سنی ہے یا نہیں، نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے کہ نہیں سنی، لیکن میسم کہہ رہے ہیں اور 1400 سال سے یہ گونج رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں وہ رسول کی حدیثیں بتاؤں جو تم نے کبھی نہیں سنی۔ بس میسم کے نیچے لوگ آ گئے اور پتھر مارنے لگے۔ اس نے کہا بس پتھر مارتے رہو لیکن اکٹھے رہو۔ ہائے 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 ہائے، مجھے پتھر مارو لیکن اکٹھے رہو تاکہ میں تمہیں حدیث سناؤں۔ لوگوں نے مذاق میں پتھر مار کے کہنے لگے سناؤ سناؤ سناؤ، تب میسم خوش ہو گئے اور کہنے لگے بس پتھر مارتے رہو۔ اب میسم کو پتھر لگ رہے ہیں اور حدیث آ رہی ہے۔ کیا خطیب ہے وہ میسم، کیا خطیب ہے! ہم جیسے تو اس کے جوتوں کے اٹھانے والی خاک پہ بھی نہیں آ سکتے حضور، جس طرح کا وہ خطیب ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا سنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور سے سماعت کرنے والی حدیث ہے۔ کہا لوگو سنو، پتھر مارو جی بھر کے، لیکن سنو ہمارے اور تمہارے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایک دن علی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑا، سینے سے لگایا
اور مجھے کہنے لگے اے علی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو اور علی دونوں میں اکٹھے ظاہر نہ کرتا تو مجھے کوئی شوق ہی نہیں تھا اللہ کہلوانے کا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ سرکار میں کیا کروں، میں کیا بتلاؤں سرکار، میں کیا کروں؟ کیا مجھے کوئی شوق ہی نہیں تھا کہ میں اللہ بھی کہلواؤں؟ اگر میں تم دونوں کو اب اسی تناظر میں ذرا حدیث دیکھو کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے علی تو اور میں نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی شوق ہی نہیں تھا اللہ کہلوانے کا، وہی اللہ کہہ رہا ہے اے محمد و علی اگر میں نے بطول ظاہر نہ کرنی ہوتی میں تم دونوں کو نہ بناتا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے یا علی؟ اللہ اکبر۔ سرکار سمجھ رہے نا حضور؟ سرکار اب تناظر کا وزن آیا نا سرکار، اب حدیث کا وزن آیا نا، اب انسان کو پتا چلا کہ سیدہ کیا ہیں، بطول عذرا کیا ہیں، اور لگے ہاتھ رسول اللہ کی بھی شان سن لو۔ علی یہی علی گھر میں داخل ہوئے، سیدہ کوئی کام کر رہی تھی، علی نے آتے کہا کمال ہے، علی کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں اے سیدہ اے رسول کی بیٹی۔ بس بی بی متوجہ ہوئی، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ کہا بس سیدہ مجھے یہ بتلا دو آپ کے بابا کون ہیں، آپ کے بابا کیا ہیں، آپ کے بابا کیا ہیں؟ علی پوچھ رہے ہیں آپ کے بابا کون ہیں، آپ کے بابا کیا ہیں؟ دونوں لفظ موجود ہیں لیکن کون پہ بھی اب تمہیں ایک حدیث سناؤں گا۔ کہا آپ کے بابا کیا ہیں؟ بی بی نے اپنا کام رکھا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا اے اللہ بطول تیرا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تو نے میرے بابا کو کتنی عزتوں سے نوازا کہ محمد کے نفس کو بھی نہیں پتا کہ محمد کون ہے۔ آئے 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 سرکار آئے 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 حضور اللہ اکبر حیدری اس منزلوں پہ آ رہے ہو نا میرے ساتھ؟ ہاں نیچے پستی میں علی نہیں سنا جا سکتا، پستی میں علی نہیں سنا جا سکتا میرے بھائیوں، معاف کر دینا مجھے، لیکن یہاں جاؤ گے تو علی سمجھ آئے گا۔ اچھا گھٹانے کا شوق ہے، گھٹانے کا شوق ہے، چلو آج میں تواڈے نہ رل جانا، آؤ آؤ جی آج کوئی گل نہیں، میرے سیرے نہ سارا گناہ، تسی آؤ آؤ اے کیڑی گل ہے، آؤ میں گھٹاتا ہوں۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ علی کو رسول اللہ نہ کہیں؟ تو نہیں کہتے، مسئلہ کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نہ کہیں۔ اچھا آپ یہی چاہتے ہیں کہ علی کو عین اللہ نہ کہیں؟ تو نہیں کہتے، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا آپ یہی چاہتے ہیں کہ علی کو اذن اللہ نہ کہوں؟ تو نہیں کہتے، پھڈا کیا ہے؟ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ علی کو عنق اللہ نہ کہوں؟ تو میں نہیں کہتا۔ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں علی کو لسان اللہ نہ کہوں؟ تو میں نہیں کہتا۔ اچھا آپ علی کو چاہتے ہیں ید اللہ نہ کہوں؟ میں نہیں کہتا۔ اچھا آپ چاہتے ہیں علی کو جنب اللہ نہ کہوں؟ تو میں نہیں کہتا۔ تو بھائی اب کہاں تک گھٹاؤ گے؟ سارا تو گھٹ گیا علی، میں نے نہیں مانا، اب آ گئے علی کے قدم۔ لیکن میرے بھائی اب میں علی کو اگر گھٹانے لگوں گا نہ تو دین پہ رہے گا نہ میں نہ یہ مجمع، کیونکہ اب علی کے پیر ہیں محمد کے کندھوں پر۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، ہائے ہائے سرکار کروں حضور کیا کروں، حضور کیا کروں ہاں گھٹاؤ گھٹاؤ، اب علی نہیں گھٹے گا،
محمد گھٹے گا، پھر میں دیکھتا ہوں تم مسلمان کیسے رہو گے۔ یہ نقصان ہوتا ہے علی کو گھٹانے کا کہ بندہ محمد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بدھ کو جمعہ پڑھا دیتا ہے، اونٹنی کو اونٹ کہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سیدھا عقل پہ حملہ ہوتا ہے حضور۔ علی کو نہیں چھوڑنا ورنہ عقل گئی، گھاس چرنے گئی جناب۔ رسول کی حدیثیں ہیں، رسول کی حدیثیں سرکار میزم نے سنائی۔ اچھا ایک اور حدیث بھی ہے، اس کی ارادہ ہے، اچھا نہیں وہ وعدہ کیا تھا کہ کون کی حدیث سناؤں گا، کتاب بتاؤں آپ کو، سید احمد مستنبت، وہ کتاب پر لکھا ہوا ہے آیت اللہ، ورنہ علی کے بغیر آیت اللہ کوئی نہیں بھائی۔ ہاں تعظیماً آپ ان کو کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، ہاں آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کتاب پہ لکھ دیا۔ سرکار طبع طبعی کے بھی استاد آپ نے جو ہے نا اتحادی کا نام لے لیا ہے سید احمد مستنبت، اسی کتاب میں ایک گل جو میں نے پڑھی وہ بھی آپ نے بتا لیا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ امام زمانہ نے حالت تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا۔ ارے سرکار یہ تو مثال ہی کوئی نہیں، جسے آپ امام زمانہ کہہ رہے ہیں نا وہ خود تشہد ہے۔ وہی تو تشہد ہے علی ولی اللہ۔ آپ میرے بھائی کیا سمجھے، میں یقین جانے آپ کے عقیدے کو سلام ہے، لیکن یقین کیجئے آپ شاید تشہد کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی کلمے ہیں، جملے ہیں کہنے ہیں، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، علی کبھی بھی کلمہ نہیں رہا، وہ صرف اللہ کا کلمہ ہے علی۔ سورہ توبہ، ارے بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ کی 40 نمبر آیت ہے، 40 نمبر، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تشہد ہے کون۔ سرکار سورہ توبہ آیت نمبر 40، اللہ نے فرمایا رسول سے، کلمۃ اللہ یا علیہ، اللہ کا تو بس ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کلمۃ اللہ سورہ توبہ، سورہ توبہ۔ لیکن دونوں حدیثیں اب سناتا ہوں، جو آپ نے نشاندہی کی وہ بھی سناتا ہوں سرکار۔ ہاں 40 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، آج ہی جا کے دیکھنا سرکار۔ کلمۃ اللہ علیہ، اللہ کا تو ایک ہی کلمہ ہے بس جو علی ہے۔ تو کلمہ وہاں ہے، ہماری ہے گواہی، علی ہے اللہ کا کلمہ۔ ہم مسکین بیچارے تو گواہی تک ہیں، کلمہ پڑھنے کی تو ہمیں جرت ہی نہیں کہ ہم علی کا کلمہ پڑھیں، نہیں ہم علی کی گواہیاں دیتے ہیں، گواہیاں۔ اس گواہی پر علی کی عظمتیں نہیں بڑھنی، ہم نے چھوٹنا ہے۔ سرکار اللہ اکبر، سرکار تو وہ تشہد گواہی ہے جس پہ ہم نے چھوٹنا ہے حضور۔ لیکن اس پہ دونوں اسی کتاب سے سر قطرۃ المن بہار چلے، میں نے سید احمد مستنبت علیہ رحمہ کیا کہنا ان کا، 90 سال گزارنے کے بعد آخری عمر میں بیٹے سے کہا کاغذ قلم لا دے، مجھے اپنی عبادتوں پہ کوئی یقین نہیں، میں علی کے فضائل لکھ دوں جا کے میں بچ جاؤں۔ استادوں کے استاد ہیں، استاد الاستاذہ، اساتذہ کے استاد ہیں، اساتذہ کے حضور کہہ رہے ہیں مجھے عبادتوں پہ یقین نہیں، آؤ میں کتاب لکھوں علی کے فضائل پہ۔ تو انہوں نے قطرۃ المن بہار کی 4 جلدیں لکھی،
جاتے ہوئے زندگی سے جاتے ہوئے، وہی لکھی مکمل ہوئی، اس کے کچھ عرصے بعد انتقال فرما گئے، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ اب اس میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی، ایک میرے بھائی نے توجہ دلا دی، شاید میں نہ پڑھتا ہوں لیکن یہ عبادت کا حصہ ان کے حصے میں آ گیا تو ان کے کھاتے میں چلا گیا۔ چلیں ہمیں یہ ہے کہ ان کے نشاندہی پہ ہم بھی اس سے میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن سرکار پہلی حدیث کہ محمد سے، اچھا اب وہ کیا لکھتے ہیں سید احمد مستفی میں، پہلی جلد دیا، اٹھا لیجئے گا سرکار کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے بلایا، علی کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں متوجہ رہنا، علی کہہ رہے ہیں مجھے حضور نے بلایا اور طلب کر کے مجھے فرمایا علی جب میں اس دنیا کو چھوڑ دوں، رسول خدا کہہ رہے ہیں علی جب میں اس دنیا کو چھوڑ دوں تو تم مجھے غسل و کفن، اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، دیکھیں میں سچی بات کرتا ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں، میں ایسے کہوں غسل و کفن کیا ہوا، پانی سے ہوا یا کیا ہوا یا فلانا ہوا یا کس کنویں سے پانی آیا، نہ بھائی نہ، ختمی مرتبت کا غسل کفن مجھے کیا پتہ، اب میں بندہ بشر ہوں، کیا پتہ اللہ خود ہی آیا ہو۔ اب مجھے کیا پتہ کون دے رہا ہے سرکار، اب مجھے کیا علم، اب سرکار مجھے کیا علم، میں ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتا پھروں تو مجھے نہیں پتا۔ کہا علی جب غسل و کفن دے لینا، حضور کہہ رہے ہیں علی جب غسل و کفن دے لینا تو مجھے میری مسند پہ تکیہ لگا کے بٹھا دینا اور میرے سامنے بیٹھ جانا، کیا رسول ہے، میرے سامنے بیٹھ جانا اور بیٹھ کر جو ساری زندگی تو نے شرم سے مجھ سے نہیں پوچھا نا وہ مجھ سے پوچھ لے۔ ہائے ہائے، علی سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہ جو ساری زندگی یعنی ابھی کچھ رہ گیا ہے، جو علی نے شرم و حیا سے نہیں پوچھا، بس مجھے 10-15 منٹ دے دیں جناب تو میں بات ختم کر لوں۔ سرکار بس اتنی دیر متوجہ رہیے، حضور کہنے لگے میرے سامنے آ کے بیٹھ جانا اور جو شرم و حیا سے ساری زندگی نہیں پوچھا مجھے محمد سے پوچھ لینا۔ علی فرماتے ہیں آپ کے پاس اردو ترجمہ ہوگا، اگر آپ ساتھ عربی ترجمہ بھی لے لینا تو حدیث تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ نا وہ جب ترجمہ ہوتا ہے تو پھر ترجمہ ہوتا ہے، تو وہ اگر عربی نسخہ ساتھ رکھو گے تو بہت چیزیں اور مل جائیں گی، بہت ساری چیزیں۔ تو سرکار بس وہ اگلا جملہ انہوں نے ایک ہی صرف کاٹا، مہربانی کی، باقی لکھ دیا۔ تو کہنے لگے، علی کہتے ہیں جب رسول اللہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے میں نے غسل و کفن دیا، میں نے لا کر رسول کو ان کی مسند پہ تکیہ لگا کے رسول کو بٹھا دیا، میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے ایسا نبی کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، یہ عین اللہ کہہ رہا ہے۔ کیسا نبی ہے یہ، عین اللہ کہہ رہا ہے، عین اللہ، کہ میں نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، تا ایسا جلال تھا، میں سر جھکا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق جو چیز میں نے زندگی بھر نہیں شرم سے پوچھی آپ کے حکم کے تحت آج پوچھ رہا ہوں، یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں۔ ہائے 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 حضور، بس مجھے اتنا بتا دیجئے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے آپ کون ہیں۔ پھر علی کہتے ہیں بس میں نے دیکھا کہ کفن سے ہاتھ باہر آئے، رسول نے ہاتھ پھیلا دیے، جلال برا لہجہ گونجا، کہا علی یہی پوچھ رہے ہو نا کہ میں کون ہوں؟ تو علی سار اٹھا اور سن
سن، کہا میں نے سر اٹھایا، رسول کا جلال جھلک رہا تھا، بازو کھلے تھے۔ رسول نے کہا تو جاننا چاہتا ہے نا کہ میں کون ہوں؟ تو علی سن، میں بس علی ہوں۔ ہائے 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 میرے ربا، میں بس علی ہوں۔ ہائے 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 سر، علی 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 سر کا کچھ نہیں، حضور کہنے لگے۔ ہاں اب میں اسے دہراؤں گا نہیں کیونکہ اس کا لطف ہی ختم ہو جائے گا۔ اب میں دہراؤں گا نہیں سرکار، اس کا لطف ہی لیتے رہو کہ رسول نے کہا۔ یہ قطرۃ المن بحر میں سید احمد مستنبت نے لکھا۔ اب دوسری حدیث اور پھر اس کے بعد سرکار کی حدیث اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت۔ لیکن سنو پہلی حدیث سنو۔ ہائے ہائے کیا حدیث ہے، میں قربان ہو جاؤں اس حدیث پہ۔ رسول کفار مکہ کے سامنے کھڑے اور جلال سے کہہ رہے ہیں آن قریب، حضور کہہ رہے ہیں آن قریب تمہاری اور میری ملاقات میدان میں ہوگی۔ نبی جلال سے کہہ رہے ہیں تمہاری اور میری ملاقات میدان میں ہوگی۔ اور سرکار کے ہاتھ میں ایک درہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اس درے سے میں تمہارے چہروں پر نشان لگاؤں گا، میں محمد بن عبداللہ تمہارے چہروں پر نشان لگاؤں گا، ان قریب میری اور تمہاری ایک میدان میں ملاقات ہوگی۔ ساتھ ہی رسول نے جلال بھرے لہجے میں کہا انشاءاللہ، قطرۃ المن بحر کی حدیث پہلی جلد کی، کہا انشاءاللہ، کہا ادھر کہہ رہے تھے، ادھر جبریل نے ہاتھوں کو لمس دیا۔ رسول نے جلال سے دیکھا، کہا کیا ہوا جبریل؟ کہا آقا پیغام لایا ہوں۔ کیا کہتا ہے پروردگار؟ کہا سرکار وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول نے کہا ہے کہ میں ابھی میدان میں ملوں گا، تمہارے چہروں پر میں اپنے کوڑے کے نشان لگاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ان سے کہو کہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے محمد سے کہا جا رہا ہے ایسے نہیں ہوگا، آپ کہیے انشاءاللہ وعلی ابن ابی طالب، اللہ نے چاہا اور علی نے چاہا تو ایسے ہی ہوگا۔ ہائے 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 اللہ اکبر، سرکار اللہ اکبر، سمجھ رہے انشاءاللہ وعلی ابن ابی طالب، اللہ نے چاہا اور علی ابن ابی طالب نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ رسول نے فوراً کہا انشاءاللہ وعلی ابن ابی طالب۔ یہ آواز پہنچی علی تک، بس ذوالفقار کھنچ گئی، کہا سرکار آپ نے پکارا؟ کہا نہیں ابھی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن اب کافروں کی روایت ساتھ سن لو۔ اب میں کیا کروں یار، میں تو آتا نہیں ہوں سوچ سمجھ کے۔ وہ آپ جدھر لے کے چلتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ عشق کی کیا کوئی حد ہوتی ہے جی۔ سرکار کافروں کی روایت سنو، مسلمانوں کی تو سن ہی رہے تھے، بس چھوٹی سی ایسے آدھے منٹ کی، لیکن آ گئی سامنے تو کیا کروں، یہ ادھر سے ہی حکم ہوگا شاید۔ بھائی سرکار جب کعبے میں آتے نا تبلیغ کے لیے تو پتھر مارتے کافر، بچے یہ وہ عورتیں بندے پتھر مارتے، تو کافر روایت کرتے ہیں، حیات الحیوان میں دیکھنا اس کو، یا تذکرۃ الحیوان میں دیکھنا اس روایت کو، کہتے ہیں چار کافر سردار روایت کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ رسول داخل ہوئے، بچوں نے اور عورتوں نے اور بندوں نے پتھر مارنا شروع کیے، رسول کافی زخمی ہو گئے۔ اچانک رسول نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب راوی کہتا ہے میں مہمان تھا مکے میں نے دیکھا کہ گلیاں خالی ہو گئیں، لوگ بھاگ کے چھپنے لگے اور محمد اکیلے رہ گئے، پتھر بھی پھینک گئے، لوگ بھاگ گئے، عورتیں بچے بوڑھے جوان سب بھاگ گئے اور گلیوں میں چھپتے پھر رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ رسول نے تو صرف کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا ہوا، لوگ بھاگ کیوں گئے؟ رسول نے تو کوئی تلوار بھی نہیں نکالی۔ کہا میں نے کافروں سے پوچھا، وہ بھی اٹھ کے بھاگنے لگے، میں نے ایک بھاگتے ہوئے کافر کو پیچھے سے پکڑا،
کہاں بھاگے جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے، میں تو تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا تو بھی بھاگ جا، تجھے نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا۔ کہا میں نے مڑ کے دیکھا ایک نوجوان تھا جسے محمد علی کہہ رہے تھے۔ سرکار اللہ اکبر، سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول علی کو کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ سرکار میں کیا کروں، بس سرکار اب سرکار حدیث معراج سن لیجئے اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ حدیث معراج اسی قطرۃ المن بحر کی پہلی جلد میں وہ جو انہوں نے کہی وہ آگے آخر میں جا کے ہے کہ سرکار صاحب الزمان تشہد میں یہ پڑھتے ہیں۔ جی ہاں جی وہ اور کتاب اسی جی ان کی 6 کتابیں ہیں۔ ہاں جی 6 کی 6 میرے پاس ہے۔ اچھا مجھے پتا ہوتا آپ شوقین ہیں تو میں لے ہی آتا لیکن قطرہ وہ میں نے اسی لیے تو عرض کیا کہ وہ سر کہا وہ بڑا اچھا ہے، یہی تو ہونا چاہیے، مومن کی یہی شان ہے۔ اب دیکھیں نا میں نے ابھی اور مجھے بھی پھر مطالعہ والا تو سمجھ ہی لیجئے، میں نے کہا جو انہوں نے کہا ہے وہ اور ہے لیکن قطرۃ المن بہار سے آپ کو حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، یہی تو چیخ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ہدیہ کرنے لگا ہوں تاکہ اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیجئے گا۔ حدیث معراج پہلی جلد میں حضرت سید احمد مستنبت علیہ رحمہ انہوں نے لکھا حدیث معراج، نیچے لکھا کہ حضور لوگوں کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سنا رہے تھے معراج کی باتیں اور کہنے لگے کہ سنو میں جب ساحت قدس سے گزر گیا تو میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا، مجھ سے میرے رب نے پوچھا۔ ہائے ہائے سرکار لطف لیجئے گا حدیث کا، مجھ سے پوری حدیث وعدہ کیجئے آپ لطف سے سنیں گے۔ کہنے لگے مجھ سے رسول کہہ رہے ہیں مجھ سے اچھا یہاں رکو، اب رکو مجھے معاف کر دینا، چاہے آج میں مصائب نہ بھی پڑھوں لیکن میرا ایک بات، جب رسول کہہ رہے تھے نا تو ساتھ ایک اور حدیث ہے، سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں ساحت قدس میں داخل ہوا، ایک جگہ پہ مجھے روکا گیا جہاں جگہ نہیں تھی، جہاں جگہ نہیں تھی، اس کے سامنے ایک آئینہ توحیدی تھا، آئینہ توحیدی، مجھے وہاں روک لیا گیا جہاں رکنا نہیں تھا۔ مجھے حکم ہوا اے میرے محبوب یہ سامنے آئینہ توحیدی ہے، ذرا اس میں دیکھیے جہاں دیکھنا نہیں تھا۔ ہائے 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 کہا میں نے اس آئینے میں دیکھا، میں نے اس آئینے میں دیکھا، میں نے آئینہ توحید میں اپنے آپ کو دیکھا، پھر مجھے حکم ہوا اے میرے رسول چلے آئیے جہاں چلنا نہیں تھا، جہاں چلنا نہیں تھا میں چلتا گیا، اچانک میں نے مڑ کے دیکھا جہاں مڑنا نہیں تھا، میں نے دیکھا میں جا بھی رہا تھا، میں اس آئینے میں کھڑا بھی تھا، میں نے سجدہ کیا جہاں سجدہ نہیں تھا، ہائے 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 میں نے پوچھا پروردگار یہ کیا حسن ماجرا ہے، میں جا بھی رہا ہوں، میں کھڑا بھی ہوں، میں جا بھی رہا ہوں، میں کھڑا بھی ہوں، بس یہیں رک جائیے، اب پچھلی حدیث یہ میں اب پھر سناؤں گا، اگلی حدیث سنیے، کہ میں ساحت قدس میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے میرے محبوب، کمال ہے محبوب کی بات محبوب سے ہو رہی ہے، غیر کا تو تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے، او میرے محبوب تیرے دل میں کس کی محبت ہے؟
اللہ کے سامنے اللہ پوچھ رہا ہے میرے محمد تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ. کہا میں نے سر جھکا کے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے. ہائے ہائے بس جس نے پہنچنا تھا پہنچ گیا. کہا میرا رب بہتر جانتا ہے. کہا میرے رب نے پھر کہا نہیں میرے محبوب میرے سامنے دل میں نہ رکھ اپنی زبان سے. شاید زبان لفظ سمجھ میں نہ آئے میں نکال کے بتا رہا ہوں تاکہ کم پکا ٹھکا ہو جائے. کہا اپنی زبان سے بول. میں نے سر جھکا کے کہا علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے میں نے کہا سرکار علی ابن ابی طالب. یا علی میں نے کہا علی ابن ابی طالب. کہا اللہ نے کہا اچھا تو تو چاہتا ہے اسی حدیث میں کیا تو چاہتا ہے کہ علی ہمارے درمیان ہو؟ معراج ہے علی ہمارے درمیان. میں نے کہا مولا پھر اس سے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے سامنے اور کہہ رہے ہیں اس سے تو پھر بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ علی آ جائیں. کہا اچھا تو زمین کی طرف دیکھ. کہا میں نے زمین کی طرف نگاہ کی. علی سارے پردے ہٹاتے ہوئے میرے اور اللہ کے درمیان موجود تھا. میرے اور اللہ کے درمیان علی موجود تھا. لیجئے سرکار حدیث ختم ہو گئی میں نے سنا دی جتنی تھی ترجمہ ہوا میں نے اتنی سنا دی. اب ہے معراج سامنے ہے رب. غیر کا وہاں دخل نہیں. معراج ہے محمد ہیں اللہ کے سامنے. اللہ پوچھ رہا ہے کس کی محبت؟ کہا علی کی. کہا نہیں دل میں نہ رکھ زبان سے بول میرے سامنے کہ مجھے علی سے محبت ہے. زبان سے بول. تو رسول کہنے لگے میں نے کہا اشہدو ان علی ولی اللہ. میں نے اللہ کے سامنے کہا اشہدو ان علی ولی اللہ. یہ معراج ہے رسول کا اور زمین پر مومن کی معراج ہے اس کی صلاۃ. الصلاۃ المعراج المومن. اگر نبی کی صلاۃ میں دل میں رکھ کے نماز نہیں ہوئی تو تیری درود پڑھ کے کیسی ہو گئی؟ ہائے 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 سرکار تیری درود پڑھ کے نہیں ہوئی. ہائے ہائے اب یہ کہنا کہ دل میں ہے محبت درود پڑھ تو لیا ہے علی درود میں شامل ہے نہیں. اللہ کا اصرار ہے کہ میرے سامنے زبان سے گواہی دو. ہائے 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 اب اپنے معراج میں جب تک زبان سے گواہی نہیں دو گے دل میں لاکھ علی ہو کوئی فائدہ نہیں. اب پلٹ آئیے سرکار. مصائب میرے بعد جو بچے ہیں ذاکرین نظام بڑے بڑے نام لیے گئے وہ پڑھ دیں گے. بس آج مجھ سے اتنی ہی سن لیجئے اور اجازت دے دیجئے. بس سرکار اب وہ بچے مصائب پڑھیں گے تو مجھے بھی یاد رکھیں گے گنہگار کو لیکن اتنا نہیں اخلاق کے دائرے میں سرکار. لیکن اب سنیے اب رسول کہہ رہے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا جہاں مڑنا نہیں تھا. میں جا بھی رہا تھا میں کھڑا بھی تھا. میں نے سر سجدے میں رکھا جہاں سجدہ نہیں تھا. میں نے کہا پروردگار یہ کیا حسن اجاز ہے. میں جا بھی رہا ہوں میں کھڑا بھی ہوں. کہا اے میرے رسول سر اٹھا. میں نے سر اٹھایا جہاں سر اٹھانا نہیں تھا. میں نے سننا شروع کیا. میرے پروردگار نے مجھ سے کہا او میرے محبوب او میرے محبوب ہائے او میرے محبوب میں تجھ جیسا اور کوئی بنا نہیں سکتا. یہ نہیں کہ میں قادر نہیں بس تیرے جیسا کوئی
میں بنا نہیں سکتا، اس لیے میں نے تجھے بلا کر تجھ سے تجھے لے لیا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے تجھ سے تجھے لے لیا کہ کل جب مجھ سے حسین اکبر مانگے گا تو میں تجھے ہی بھیجوں گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کل جب مجھ سے اکبر مانگے گا۔ بس اب سورہ روم کی اس آیت کا ترجمہ سن لو تاکہ تم تک بات پہنچ جائے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، محمد تیری مثال نہیں بنا سکتا، ہاں میری اللہ کی ایک مثال موجود ہے جو زمین پہ بھی ہے، جو آسمان میں بھی ہے۔ السلام ماشاءاللہ تشریف رکھیے جناب، اور جناب تمہارے سامنے افتاب الزاکری ماتاب الزاکری جناب بابا سید کی بلال نبی اولاد دیری بابا عدنان حیدر نقوی صاحب آپ لالی سن کرو وہ خطاب کر صرف ان کے فوراً بعد جو ذاکر آئیں گے ان کا اعلان ہوگا۔ بلندر سلوات رب سخن لے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجت من الحسن وسلم علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر الساعت فی کل بلسان من ساعت اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر وَأَيْنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَهُ عَنْ مَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی شریکت الحسین وعلی حضرت ابو الفضل العباس الحسین علیہ السلام۔ یا مولتی و یا سیدتو یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطفک الخفی، یا صاحب الزمان یا وارث خون حسین ادرکنا ولا تغلقنا بحق جدت کا سیدہ سلام اللہ علیہا۔ خبن کر کے سین دی ذات اونچی آواز نال صلوات صلی اللہ صاحبان گرامی قادر بنت پیغمبر محتاج صلوات نہیں، بی بی لائی کے صلوات ہے، زبانہ نو متر کرو اونچی آواز نال صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اپنے ٹھورائے دے بہترین اجر وستے، سید سلامتی وستے، کربلا اور شام دی زیارت وستے، اور بالخصوص اپنے ٹھرگائے مرحومین دی بخشش دی خاطر عزت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تے کھلے چہرے نال صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اجازت ہے صاحبان ذکر دا آغاز کی تھا دعا ہے مالک کلم یزل تھانو ہمیشہ بات شاد رکھے اے عزاداریاں اے ذکر ہمیشہ تھوڑیاں نسلہ جاری ساری بہت بڑا کریم گھرانہ ہے مدینی علیہ سیدان دا توجہ تا ہے نا ہر مومن نظر میں کہ بہت بڑا کریم گھرانہ ہے مدینی علیہ سیدان دا میں درانا سخاوت دا ایسا سمندر حسین جہاں دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے وسیل حد تک حسین علیہ السلام دا دروازہ خزانہ کھلے ہوئے جہاں جس رنگ منگیا حسین کو دیتا میں سید آرمی مرد سترہ درانا حسین کتنا کریم ہے جڑا دشمن کوئی پریشان نہ دیکھے وہ ہستی کو حسین آ جائے بابا جڑا دشمن کوئی پریشان نہ دیکھے وہ ہستی کو حسین آ جائے مالک بھی فرمیدہ ہے اپنی لا ریب کتاب اچ میرا بندہ میں تے کو بنایا ہے حسین بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے بے عیب بنایا ہے اور مفت بنایا ہے جڑا کچھ بھری بیٹھا ہے رنگ پورا لے اور سر چالا ہوئے مفت آئے نا سارے میں تو کو بنایا ہے مفت بنایا ہے بے عیب بنایا ہے کداں اپنی زندگی دے اس خوبصورت لمحے چبائے کے سوچیا آئی جو اللہ میں کو بنایا ہے بنایا کیوں ہے خدا میں کو بنایا کیوں ہے مالک پیا فرمیدہ میرا بندہ میں تینو خلق کیتا ہے شراب واسطے خلق نہیں کیتا جھگڑے واسطے خلق نہیں کیتا کسے دی برائی واسطے خلق نہیں کیتا کسے دی غیبت واسطے خلق نہیں کیتا کسے دی چغلی واسطے خلق نہیں کیتا میرا بندہ میں تینو بنایا ہے صرف اپنی عبادت واسطے خلق کیتا بات تھوڑی کڑوی ہو سی مگر ہو سی حق دی میرے سردارو مالک بھی فرمائنا میرا بندہ میں صرف تیکوں اپنی عبادت واسطے خلق کیتا ہے میں بنایا ہے میں تیکو 5 بار صدہ ہے تو میرے گھر نہیں آیا میں تیکو کتنے بار صدہ ہے 5 بار صدہ ہے تو میرے گھر نہیں آیا میرے گھر دے نالوں ٹپ کے لگا گئے اگر دنیا داری چ مصروف ہیں میرے گھر نیا سنگدہ با وقت تو میں اللہ پیادا تو اپنے گھر مصلح پا میں اللہ تیرے گھر آنا حیدری توجہ ہے نا صحیح ساری اندھی بات تو اپنے گھر مصلح پا میں اللہ تیرے گھر آنا مالک پیا فرمیندہ ہے میرا بندہ میرا مصمم ارادہ ہے تو زمین تے میرا ذکر کر میں آسمان تے تیرا ذکر کراں تو بندیاں چ میری تعریف کر میں ملائکہ چ تیری تعریف کراں حاضر بندے نہ لگا لے تو بندیاں چ میری تعریف کر میں اللہ ملائکہ چ تیری تعریف کراں میرا بندہ میرا مصمم ارادہ ہے جی میں آکھاں او میں تو من و جی میں تو آکھ سے او میں اللہ منے سا ہر تو چھاگے والا حیدری جی میں آکھاں میں تو من پر جی میں تو آکھ سے میں اللہ منے سم بڑی پیاری گل ہے جڑا ہون میں تھوڑی جھولی دی زینت کرنا چاہ رہی ہاں مالک فرمایا میرا بندہ میں 5 بار صدہ ہے تو میرے گھر نہیں آیا میں تیرے نال کتنا پیار کیتا ہے تو سمدہ ہے میں جا کے پہرا دینا تو کھاندہ ہے میں تے کو کھویندہ مگر میں آپ نہ کھاندہ میرا بندہ میں تیرے نال کتنا پیار کیتا ہے میں تے کو صدہ ہے تو میرے گھر نہیں آیا میں تیرا رزق بند نہیں کیتا اگلی گل تے پوری توجہ رنگ پورا لے اور مالک پیا فرمائنا میرا بندہ میں او کریمہ رزق تا میں فیرون دی بند نہیں کیتا وہ جڑا تخت چڑھ کے میرے مقابلے چاہتا ہے میں خدا ہاں تو کوئی خدا ہے جناب موسیٰ بڑے غصے والے نبی ہیں جناب موسیٰ راویہ ہے 79 بار فیرون نے سمجھایا وہ عقل دا علاج کر تو خدا نہیں توجہ تو ہے نا سے سارے آدھے تو جیسے ہیں تو او سروا تو جو آدھے میں خدا تو خدا ہے
تو خدا نہ ہے تو جیسے ہیں تو وہ صدوہ فرعون آکھے تو نمن موسیٰ نو آیا غصہ صدہ کوہ طور تے بار الہ اینا رزق بند کر مالک فرمایا موسیٰ کہندا فرعون دا موسیٰ کیوں خدا بیٹھا صدوہ دا رزق بند ہو سے بھوک مر سے عقل ٹھکانے آ سے حاضر بندے نہ لگا لے جس تا ہاتھ ہون تائی دے خدا واسطے بلند نہ ہویا رنگ پورا لے میں سید ندو خلق سی مالک آکھے موسیٰ میں مالک لم یزل ہاں میرے ہاتھ سب قدرت ہے سب توفیق ہے میں رزق بند کر سکتا ہاں مگر کریں دا نا وہ جو بدیائی چھوڑ دیتی ہے میں بھی خدائی چھوڑ دے مانا ہاتھ اٹھا کے بولا حیدری بابا توجہ ہے نا سی سارے آندھی میری گال سے گھبراتے نہیں رہے وہ گال حق دیئے سیدی میڈا کریمہ میں رزق فرعون دائی بند نہیں کی تھی تو میرے سردارو اپنا عمل ایسا کرو اپنے آپ نو ایسا بناؤ جو مالک آکھے میرا بندہ ہے اپنا کردار ایسا بناؤ جو علی آکھے او میرا نوکر پیاند ہے توجہ ہے نا سے ساری آندھی بات سے ان جناب بہلول کو دیکھو جناب بہلول لوگ آدھنوں پاگے لئی راوی آدھے اپنے دور دا مجتہد دائی اس دا طریق نال اللہ کی میری گل دی تحید کرے سی جناب بہلول اپنے دور دا مجتہد دائی گل بڑی پیاری میری ذہن تے آ گیا میرا دل تھوڑی جھولی دی زینت چکراں رنگ پورا لے جناب بہلول ایک بار قبرستان اچ بیٹھا ہوئے کتھا بیٹھا ہوئے کتھا بیٹھا ہوئے سائیں قبرستان اچ تو کولوں گزر ہویا ہارون رشید دا اس انکر کے رٹھا ہو اسا کیا بہلول کتھا بیٹھا ہے بہلول کیا وڈے شاہر بسم اللہ سرکار میں کتھا بیٹھا اسا کیا وڈے شاہر ہارون رشید انکر کے رٹھیا اسا کیا پورا علاقہ پوری آبادی آدھی آئی جو بہلول کملہ ہے ایک میں آدم بہلول سینا ہے آج تی پک لگے مہر لوی بیٹھا تو واقعی کملہ ہے وہ بیٹھا قبرستان ہی چاہیں آدھے میں وڈے شاہر بیٹھا بہلول کیا ہارون تو کین پیا وینا ہے اسا کیا میں شاہر وینا پیا بہلول کیا چھوٹے شہر چھوٹے شہر وہ ہارون کیا ہو بہلول کیو جی گل کرینا ہے تو قبرستان بیٹھا ہے تو آدھے میں وڈے شہر اچ بیٹھا میں شہر پیا وینا تو آدھے چھوٹے شہر پیا وینا ہے بہلول مسکرا کیا دے عقل دا علاج کر کدا سنیے جو اے آلے اڈے گئے ہوئے آدھے تا اوئے حیدری بس آخری جملہ فضیلہ دا نتیجہ توجہ ہے نا سی ساری آندھی وہ گھبرات تو نہیں میرے میرے سردار ہارون رشیدہ دربار سجی ہوئے ایک مستور درباری چاہی اس دور اچ کنیزہ فروخت ہوں دیاں کنیزہ فروخت ہوں دیاں تے او ہارون ممبر تبائے کے بغض اہل بیت اچ بکواس بیٹھا کریں دے یہ فلاں ہیں تے تھوڑا دن کر کے ڈٹھا تے اس مستور تے دیت پائی توجہ تو ہے نا سی ساری آندھی مستور تے دیت پائی تے ماں ہارون رشیدہ کیا مائی تو کنیز ہے اسا کیا فروخت ہو ونائی ہے توجہ ہے نا سی ساری آندھی اسا کیا فروخت ہو ونائی ہے ہارون رشید پوچھیا تیرا نا اسا کیا حسنیہ تیرے باپ دا نا اس مستورہ کیا یوسف تو کنیز ہے اسا کیا فروخت ہو ونائی ہے اسا کیا علی دے شیعہ نہ لگا لے دوسرے نو رنگ پورا لے چھوٹی ہارونہ کیا اجازت ہے میں تے کو فروخت کر گے نا اسا کیا جے کر سنگنے تا کر جے کر سنگنے تا کر اسا کیا تیری قیمت اس مستورہ کیا اور پاکستانی روپیہ آسان کر کے دیسا مستورہ کیا 200 روپیہ کتنا 200 روپیہ اسا کیا مائی عقل دا علاج کر میں تیرے تو تھوڑی دیر پہلے میں کنیزہ ڈھیر فروخت کیتیاں کوئی 50 روپے دی کوئی 60 روپے دی کوئی 70 دی زیادہ تو زیادہ 90 وہ تیڑا جو 110 روپیہ زیادہ ہے میں پوچھ سنگدہ وجہ کیا ہے میں مسکرا کیا دیئے جیڑیاں پہلیاں خرید کیتیاں نہیں او دشمن علی ہیں میں شیعہ ہاں حیدری علی وہ دشمن علی ہیں میں شیعہ توجہ ہے نا سے ساری آندھی گھبرات نہیں رہے نا بادشاہ وہ دشمن علی ہیں میں شیعہ ہارونہ کیا تو شیعہ ہے تو وہ ایسا تا سوکھے دور اچھ ودے ہیں میرے سردارو مشکل دور تا وہ جڑے گزار گئے تو شیعہ
اس کا کیا وقت شیعہ نا شیعہ دی تھیاں شیعہ دی تھی نا پڑھی لکھی نا عالمہ ہاں عالمہ نا فاضلہ ہاں مت سمجھے قیام در سچ پڑھیاں مدینے 11 سال جعفر و صادق دے در سچ پڑھیاں آئے دری آلی تے ہرون میں فروخت ہومن تیرے دربار نہیں آئی میں نو خبر ملی ہے تو علی دے اندے بغض بکواس بیٹھا کرنے تے میں آئیاں تیرے نال مناظرہ کرن کیا کرن آئیاں مناظرہ کرن اپنے مذہب دا بہت بڑا عالم بولا میرے نال مناظرہ کر میں مناظرہ کرن واسطے تیارا جی میں نال کھڑیا نا اس دا پیو یوسف اس مستور دا تے اس دینو آکھیا بیٹا ایڈا وڈا دعویٰ نہ کر ہو سنگ دے انہاں دے مذہب دا بہت بڑا عالم آ گیا وہ مشکل سوال چا کرے تے سوال دا جواب نہ آیا مذہب دی توہین فقہ دی توہین توجہ ہے نا صحیح مذہب دی توہین فقہ دی توہین درس دی توہین امام دی توہین درس دی توہین امام دی توہین پیو دے پاسڑے کیا دیا بابا کمزور رکھی دیا لیا گنا میرے نہ کر جنہوں ہون عزت آلے محمد دا پتہ ہے اندھا ہاتھ تائید واسطے نہ اٹھیا رنگ پورا لے میں سید مدوخ لکسی حسنیہ اس دی دھی پیا دیا بابا کمزور رکھی دیا لیا گنا میرے نہ کر میں کچھ شیعہ دے چھوے امامہ کہا اگر ساڑھا دشمن مشکل تو مشکل سوال کرے جواب آندہ ہوئے تڑیوے جواب نہ آندہ ہوئے گھبراوے نہیں زبان تو حلاوے جواب میں جعفر و صادق آ رہا ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری حیدری گھبراہ تو نہیں میرے بادشاہ جواب آندہ ہوئی تڑے میں جواب نہ آندہ ہوئی تو گھبراوے نہیں زبان تو حلاوے جواب میں جعفر و صادق آدھے شام دے بازارچ اعلان ہویا پتھر مارو باغی دی بھین آ گئی ہے بس میں اتنے پڑھنا حاضری ضروری ہے وعدہ وفا ہو گیا سیدہ امام حسین دا تازہ زوارا جھولی چاہ کے دعا پیا منگدہ میرا اللہ اے جتنے عزادار 21 ماہ رمضان ماہ سیام دے دنچ فرش ازاد بہ کے ہائے پائے کریں دل میرا اللہ انہاں نو اس سے سال ہو جھاڑی کھا جتھا علی دی تھی بائے بائے کے ٹھو دی رہی میں لکھوا رکھا میں لفظ نال سفر کریں قریب تو وینڈ کروں شام میں اعلان ہو یا پتھر مارو باغی دی بھین آ گئی اعلان ہر کہیں سنیا جی میں ہندہ سنیا ایمیں کہہ نہ سنیا دیالے و ہندہ میری سین دی وسدے ویلے دی کنیز آئی جدہ مدینے چٹوران لگی نا شام آلے پاسے تے ہندہ بی بی نو آکھے بی بی تیری میری ملاقات ولا کڈا تھی سی بی بی آدھی ہاں ہندہ ضرور تھی سی بی بی کتھاں بی بی آدھی شام دے نجس بازار حاضر بندے نہ لگا لے تھی بی بی میں کو پتہ کیویں لگ سی کہ تساں آ گئے ہو سو بی بی آدھی ہندہ جدہ شام وچ اعلان ہوئے نا پتھر مارو باغی دیا بھیڑا آ گئی جھولی پھیلا آزادار پہلا میں قریب تو کھڑوں ہندہ تیری میری ملاقات اتھے ہو سی جدہ ہندہ اعلان سنیا تڑپ کے اٹھئے ارادہ کی تسمہ حل دی چھاتے ونیا پہلا قدم چایا قدم روک گئے اپنے آپ نو آدھیے نا میں چھاتے نہ ویندی تر دیوار میں کو علی دی تھی منع کیتا کداں کے دیا دا تماشا نہ دیکھے کداں کے دیا دا تماشا نہ دیکھیں کنیز نو سڈس اور کنیز نو آدھیے پتہ کر اے ہون جڑا اعلان ہویا ہے نا جو پتھر مارو باغی دیا بھیڑا آ گئی ہیں پتہ کر کون ہیں کنیز گئی ہے تھوڑی دیر بعد رنگ پورا لے انہا قدماتے واپس آئیے اکھاں کنیز دیا وسیع ہوئی ہیں ہندہ دیئے خیر تہے تے کو کہیں مارا ہے ڈھا مار کیا دیئے کہیں مارا نہیں مگر کسے غریب دی غربت کھا گئی ہے کسے غریب دی غربت میں کو کھا گئی ہے ہندہ دیئے کیا بنا ہے کنیز ہاتھ جوڑ کیا دی ہندہ تو آدھیاں میں نا میرے پیر قرآن سونا پڑھ دیں ہندہ دی ہاں میرے پیران تو سونا قرآن اور کوئی پڑھ نہیں سنگدہ آزادار بندے تے حاضر بندے نال گل ہے کنیز ڈھا مار کیا دے ہندہ
میں منویں دیاں تیرے پیر پڑھ دے اسن سونا قرآن مگر کائیں مسنت تے بہ کے کائیں پلنگ تے بہ کے کائیں چنگی جھا تے بہ کے ہندا جڑا کاری میں دے کھائیاں نیزے دی چونج تے قرآن آگا پڑھ دے ہندہ اگلی گل کھا گئی ہے جدہ اس کاری دا قرآن بند ہوندہ ہے ہندہ ہوں دی ایک بہن ہے جدہ ہاتھ رسیاں چبتھیاں ہیں پھرا دی سانگ ہلا کے آدھی ہے پڑھ قرآن بہن بعد معاشرہ چڑھول گئی ہے ہاں میرا نمازی حسین حسین میں تیری محبت شاہ میاں حسین تو ہت جھا کٹھائیں بہن جھا جھا ودی کستی ہے حسین پڑھ قرآن بہن نو رہا نیوی لبدہ ہون لفظ سمجھے عزادارو ہندہ دی کنیز دی ٹھا نکل گئی یادی ہندہ جے جگر سنبھالیں ہک گل غربت دی ہور ڈساں ہندہ دی ڈس کنیز آدھی ہندہ ہک تاکاری ہے جڑا نیزے دی چونچ تے قرآن پڑھ دائے کنیز آدھی ہندہ بیا کاری میں دیکھائیاں پڑھ دا قرآن روندہ راتے پڑھ دا قرآن روندہ راتے اسے کی خون روندہ ہے کنیز آدھی ہاں ہندہ دیوان یزید نو خبر دے جو اے جڑے قیدی ہونا ہے میرے محل بھجوا یزید نو خبر ملی جو ہندہ پر یادی قیدیاں نو محل بھجوا نہ تا میں دربار لگیا ساں یزید تڑپ کیا دے ہندہ نو آنکھیں دربار ناسی جو میری غیرت دا مسئلہ ہے بے شمار دلانا سارے آنکھوں زدارو بعد بسم اللہ دربار ناسی بھئی تھوڑا جا سہارا ریوائے میں پہلا وین کروں میری غیرت دا مسئلہ ہے بس دادارو سجاد نو یزید ملون طلب کیتا سجاد اپنے کافلے نو جگا اپنی پھوپھی نو آگ انہا سانگا سمیت تسا میرے محل وجنا ہے تسا میرے محل وجنا ہے رات ود گئی باکر دے بابے دی ٹردہ ہویا پھوپھی دے کولا کھڑا میری سین پتر دی رات ودھی ہوئی دٹھی رات رو کیا دی مہاری عابد ہون رات کیوں رونا ہے شام ہوا ہے جتھا میں آ گیا ہون رات نہ رو میرا سجاد مہاری ان ہاتھ جوڑ کے دے پھوپی اما رات تاں رونا جو اسا ہندہ دے گھر وجنا ہے اور رنگ پورا لیا دیاں بہنا لیا لفظ ہندہ آیا ہے علی دی دی تھا مار کیا دی سجاد میں بھلن علی ماں دی تھی نا اے اوہ ہندہ تا نہیں جیڑی میری کنیزی کرے دی ہے جیڑی میرے گھر جھاڑو دے دی ہے امام فرمایا ہاں ماں اے ہندہ ہوا ہے بی بی عید سجاد یزید کو آنکھ میں تیری کہہ دینا من رضا اللہ میں اس اللہ دی رضا دی کہہ دینا میں نوے ساں سجاد دے پھوپی اما میرے نال آؤ متا دین بچدہ ہوئے متا دین بس دارو مکھاریاں ایڈو کافلہ غریبہ نہ چور پیا محلہ لے پاسے ایڈو کنیز ہندہ نو خبر دیتی جو باہرہ او قیدی آ گئے نہیں بجن تھوڑی دی ایکو دیوے میں پہلا وین کر گنا دن رات دے جگرات ہفتہ امام حسین علیہ السلام دے زداریاں چبدے ہیں آواز ٹھیک نہیں مگر کوشش کرے نا تیری جھولی دی زینت دو دکھ ہے وین کر گنا ایدو کنیز ہندہ نو دسیا ہندہ ٹور پئی آئی تو 100 سالہ پہلے دیڑے چکی داڑی آلے بزرگ میری مجلس اچھ بیٹھے ہو تو سو میرے لے پاسے دکھائے تو ساں تعید کرائے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے ہیں بانی دے کیتے لگیاں ہائے 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 کہناتا حریر دیاں او پڑھ دے ہوں دیاں مٹی اتے بہ گیاں بھیڑا شبیر دیاں ادھو ہندہ ٹور پائے اتھے آ کھڑی ہے جتھا غیرت دا مریض امام اکھا چو خون بیٹھا رونا ہون غربت چھوڑا ہے باکر دے بابے پہلا وین تے ہائے اچھی کر چھوڑا ہے اتھے ہندہ متھے تے ہاتھ رکھا کہہ دی او بٹھڑا مسافر چٹی ڈاڑی آلا او کہہ دی میرا سلام ہوئے سجادہ دے دیمہ میرا سلام ہوئے رنگ پورا لیا دیمہ دا نام آیا ہندہ دیئے کہہ دی نولا میں تیرے نال سخت کلام کرا تائے میں نو دائی کی میں سجا ہے میں دائیاں فقط باکر دے باب سجاد آیا میرا اللہ سونا رو پہ ازدار میں دائیاں فقط باکر دے باب سجاد سجادہ دے دائینا سدینا مئیچا سدینا مگر منت لا ایک بار سلام وات ولا
اور رنگ پورا لے آؤ ہندہ دیا ہے قیدی سلامہ واسطے سکھدا بتائیں سجادہ جے سکھدا نہیں بتا میں یو کریم آجے لے دروازے تے ملائک سلام کریں ہندہ دیا بدا بار بار سلامہ دا کیوں آدھا ہے سیدہ دے ہندہ میں بار بار سلامہ دتا تھا تو سلام واسطے ہاتھ چڑھنی ہے تیرے ہاتھ وچ مدری ہے میرے بابے دے جڑے لتے آئے بے حرمتا بے دینا کلے مدرے نئے مرحبا کربلا رنگ وکھرے مجلس دا میں لکھبر آخان بڑا مسائے بھی میں کوشش کرے نا دو میں تیری چھوڑی دی زینت کریو نا اللہ گواہ ہنداد یہ کہہ دیا پچھلی رات سانو کربلا دن لٹی چوہے پر گھڑی ملی ہے میں مر بگا اور گھڑی نہ کھولی ہویا ایک تو اس گھڑی جبی چچھے مدریا دو جاؤ گھڑی دے اندر دو چھوٹے چھوٹے یمنے دور اور دیا لے درہ جنہ ماتا کرنا ہے درہ دا نام آیا ہنداد یہ کہہ دیا انہا درہ ہوتے تازہ خون لگے آیا سچا دیدہ تواد گئی ہے سیادہ دا ہندہ نہ روا او دورہن میرے معصومہ دے جڑے لٹے ہان شمار کر مرحبا لکھبر بابا مجلس تمام ہے بڑی روحانیت بس آخری مہن اللہ گواہ ہنداد یہ کہہ دی آخری گال جسا کتھوں دا وسنا ہے سیدہ دے مدینہ کیڑا مدینہ سیدہ دے اللہ مدینہ کا رسول اللہ محلہ کہڑے سیدہ دے محلہ بنو ہاشم جن یہ ہاتھ بھی لکیرت حسین دا ماتا میں ہاتھ سینے سے یا سار دفینہ میں آخری میں ہے محلہ بنو ہاشم کا نام آیا ہے دیا لے اور ہندہ سجاد کو لے کھڑے اوپر سے ٹور پئیے دیتا علی دی تھی مٹی کے بیٹھیا علی دی دید کو لئیے ہندہ دیے قیدر بی بی میرا سلام ہوئے بی بی آدھے ہندہ میرا سلام آخری میں ہندہ میرا سلام ہوئے ہندہ آدھے قیدر بی بی مدینہ دی وصلی ہے بی بی آدھے ہاں علی کو جان دی ہے بی بی آدھے جان دیا حسن کو جان دی ہے بی بی آدھے جان دیا حسین کو جان دی ہے بی بی آدھے جان دیا سجاد کو جان دی ہے بی بی آدھے جان دیا دیا لے اور ہندہ ٹرائیوار سجے دکھا ہے بلا خبر دکھا ہے ہندہ جھوک دے علی دی دید سار دے جھوکے ہے ہندہ دیے قیدر بے بے رب دے ناتے جسا آلیہ کو جان دیا آلیہ دا نام ہے بی بی آدھے ہندہ میں کو سجانو آلیہ مایا ہاتھ جوڑ کے آدھے پھر آکے ندائے بی بی دا ویر آیا ہے میدے موقع گائے مر پھر آماد جدا شام غریبت عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصائب ماشاءاللہ مولا کائنات